الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ باتیں حدیث نمبر 27 و 38 کے تعلق سے چل رہی تھی، جس میں سورہ حدیبیہ کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ تو باتیں یہاں چل رہی تھی کہ کفار مکہ کی طرف سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صلح ہو رہے تھے اور معاہدے لکھے جا رہے تھے، اور معاہدہ ادھر سے لکھانے والے نے کفار کی طرف سے سہیل تھا۔ چنانچہ اسی درمیان سہیل کا بیٹا ابو جندل جو مسلمان ہو چکے تھے لیکن بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے، چنانچہ کیسے بھی کر کے وہ گھسیٹتے آ کر کے مسلمانوں کے درمیان پہنچ گئے۔ تو سہیل نے کہا اس معاہدے کے روح سے جو ہم نے رکھا ہے کہ ہمارا کوئی بھی جائے گا آپ کے پاس تو لوٹانا پڑے گا، اب ان کو لوٹائیں۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم انا لم نقض الکتاب بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابھی ہم نے صلح کے اس دفعہ کو صلح نامہ کے دستاویز میں نہیں لکھا ہے۔ کہہ رہے ٹھیک ہے، ابھی تو ہماری یہ موضوعانی باتیں ہوئی ہے نا کہ جو بھی آپ کا ہمارے پاس آئے گا ہم لوٹا دیں گے، ابھی ہم نے لکھا نہیں اس کو، اس پر ہمارا اور آپ کے دستخط نہیں ہوئی بزبان حال، تو یہ تو آ گئی، اس سے پہلے تو ان کو لوٹانے کا سوال نہیں ہوتا ہے، اب ہم لکھ لیں گے، اس کے بعد اگر کوئی آئے گا تو لوٹا لیں گے۔ بالکل آپ نے مناسب بات کہی کہ بھئی ابھی تو بات چل رہی ہے نا، اس سے پہلے آ گئے تو لوٹانے کا سوال نہیں۔ آپ نے یہ بات کہی قال فاللہ اذا لم اصالحک علی شیء ابدا، تو سہیل نے کہا پھر میں کسی بات پر بھی صلح نہیں کروں گا۔ کیوں؟ اس کا بیٹا ہی پھنس، مطلب یہ تھا کہ میرا بیٹا ہی جب جا رہا ہے تو صلح کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا پھر میں صلح نہیں کروں گا۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاعجزہ لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا ایسا ہے چلو مجھ پر ایک احسان کر دو، چونکہ آپ صلح چاہتے، جنگ نہیں چاہتے، آپ کیسے بھی کہہ رہے ہیں کہ بات بن جائے، تو آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ایک احسان مان دو، یہ چونکہ آ گئے ہیں مسلمان ہیں، ہمارا دل گواہ نہیں کرتا کہ ان کو لوٹا دیں، تو ایک احسان کو ان کو چھوڑ دو، اس کے بعد اگر کوئی آئے تو لوٹا دیں۔ قال ما انا بمعجزہ لک، اس نے کہا میں احسان بھی نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے بیٹے کا معاملہ ہے نا، تو اس نے کہا میں احسان بھی نہیں کر سکتے۔ قال بلا ففعل، آپ نے کہا کیوں نہیں، احسان تو کرنا چاہیے بھائی، احسان بھلائی کے کام تو کرنا چاہیے نا، ایک بھلائی کر دیجیے۔ بہت ہی نرمی کے ساتھ اور ایسا لگتا ہے کہ بہت دب کر آپ صلح کر رہے ہیں۔ قال ما انا بفاعل، شیر نے کہا ہم اس کو کرنے والے نہیں ہیں، یعنی مانیں گے نہیں۔ قال مکرز بل قد عززناہ لک، وہاں مکرز بھی تھا جو کفار کی طرف سے تھا، انہوں نے کہا چلو ہم اس احسان کو آپ کے لیے کر دیتے، اس نے تو کہا لیکن اس کی چلی نہیں اور شیر مانا نہیں، لہذا لے دے کر کے ان کو واپس کرنا ہی پڑا۔ اب واپس کیوں کر دیے؟ وجہ یہ تھی کہ بھئی ہم چاہتے جنگ نہ ہو، کیونکہ جنگ ہوگی نا تو ابھی ہمارا ایک نقصان، اس سے زیادہ نقصان ہو سکتا ہے، رہا کچھ دن کی بات رہی تو اللہ کو ضرور ان کے لیے راستہ نکالے گا، اور آخر میں پھر آگے اللہ نے راستہ نکالا۔ قال ابو جندل اے معاشر المسلمین، ابو جندل نے دیکھا کہ صاحب ہم کو تو واپس کر دیا جائے گا، تو انہوں نے مسلمانوں کو خطاب کر کے کہا اے مسلمانوں کی جماعت، اورد الی المشرکین وقد جیت مسلما، کیا میں مشرکوں کی طرف لوٹا دیا جاؤں گا حالانکہ میں مسلمان ہو کر آ گیا ہوں؟ یہ جملہ جب انہوں نے کہا ہوگا مسلمانوں سے تو مسلمانوں کے دل پر جو بیتی ہوگی نا ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے، یعنی سیدھے اثر کیا، اس کا اثر آگے آپ دیکھیں نا، عمر رضی اللہ تعالیٰ اس کے بعد جب آپ سے خطاب کیے تو جو ان کا حلیہ انداز رہا ہے، ایسا بہت کم ان کا بات کرنے کا طریقہ میں اس طرح کرتا تھا۔ چنانچہ انہوں نے کہا الا ترون ما قد لقیت، کیا تم کو پتہ نہیں ہے جو میرے ساتھ ہو رہا ہے، کیونکہ ان کو جکڑ دیا گیا، مارے جا رہے تھے، ستائے جا رہے تھے، تو انہوں نے کہا تم کو دیکھتے نہیں ہو میرے ساتھ کیا ہو رہا اور مجھے لوٹا دیا جائے گا۔ وَقَانَ قَدْ مُذْرِبَ عَذَابًا شَدِيدًا فِي اللَّهِ، راوی کہتے ہیں ابو جندل کو اللہ کے لیے، ایمان لائے تھے نا تو اللہ کے لیے بہت زیادہ تکلیف ان کو دی گئی تھی مکہ کے، تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دیکھتے نہیں ہو۔ فَقَالَ عمر بن خطاب، تو عمر بن خطاب صحابی رسول جلالی آدمی، یہ کہاں چپ بیٹھنے والے، انہوں نے کہا
فَأَتَيْتُ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عمر بن خطاب کہتے ہیں یہ ساری بات جب میں نے سنی یہ بھی سن رہے تھے. ابو جندل ایسے ایسے کہہ رہے ہیں دل پر پتھر یعنی بہت زبردست چوٹ لگ رہی ہے. تو کہہ رہے میں اللہ کے رسول کے پاس آیا. فَقُلْتُ أَلَسْتَ نَبِيَّ اللَّهِ حَقًّا. میں نے کہا اللہ کے نبی کیا یہ حقیقت نہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ مطلب اتنا دب کر سنے. جبکہ آپ دیکھیں کہ بہت کم اس طرح بردستہ کوئی صحابی نبی سے خطاب، لیکن چونکہ ان کے برداشت کا مادہ ختم ہو چکا تھا تو کہہ رہے اس طرح کہ اے نبی اللہ کے نبی کیا حقیقت یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ بلا قال بلا. آپ نے کہا کیوں یعنی بالکل اللہ کے نبی. كنت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل. کیا ایسا نہیں ہے کہ ہم حق پر ہیں اور ہمارے دشمن باطل پر ہیں؟ قال بلا. آپ نے کہا کیوں ایسا ہی ہے. كنت فلما نؤتي الدينية في ديننا إذن. تو عمر نے کہا اللہ کے رسول پھر ہم دین کے معاملے میں اتنا دب کر بھائی بازوان حال ہی کہہ رہے تھے ہم نے غزوہ بدر دیکھا، خندق دیکھا، وہاں دیکھا اور سب کچھ دیکھ لیا نا. اس وقت ہماری کنڈیشن نہیں تھی وہ سب دیکھنے کے آئے. اس وقت تو ہم نے دیکھ لیا ہے، اب تو ہماری اس سے کئی بہتر حالت ہو گئی ہے. اور یہ دور کر سنے مسلمان تڑپ رہا اس کو واپس کیا جا رہا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ گویا اس طرح آپ کہہ رہے تھے آج تمہیں کہہ رہے تھے. قال انی رسول اللہ ولست عصی وهو ناصری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، کوئی شک نہیں، میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا اور وہی ہمارا مددگار ہے. یعنی یہ کہہ رہے ہیں جیسے نبی کے تعلق سے آتا وہ کس کو عن الہوا، وہ اپنی مرضی سے کچھ بولتے نہیں، ایسے ہی نبی اپنی مرضی سے کچھ کرتے بھی نہیں ہیں. تو انہوں نے کہا جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کے اشارے پر ہو رہا ہے اور میں اس کی نافرمانی کر نہیں سکتا اور وہی ہمارا مددگار ہے. تو جیسے ہی ہے نا کہ جب آپ کے سامنے اللہ اس کے رسول کی بات آ جائے تو پھر کنتو پرنتو چچرا نہیں، ختم کہا، پھر راستہ اللہ نکالے. کنتو اولیسا کنتا تحدثنا انا صنعت البیت فنطب به. پھر حضرت عمر نے اور کہا کہ کیا آپ نے نہیں کہا تھا کہ ان قریب ہم خانہ کعبہ جائیں گے اور اس کا طواف کریں گے؟ یعنی آپ نے یہ بھی بات کہی تھی نا اور یہ آپ کو روکا جا رہا ہے اور آپ ہیں کہ دم پر صلح کر رہے ہیں. کالا بلا. آپ نے کہا کیوں نہیں؟ ہم نے کہا تھا فاخبرتک انا ناتی العام. تو کیا ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ اسی سال؟ ہم نے کہا تھا آئیں گے لیکن ہم نے یہ تو نہیں کہا تھا نا کسی سال آئیں گے. پھر آپ نے کہا کالا کنتا لا. حضرت عمر نے کہا ہاں بالکل آپ نے ایسی بات نہیں کی. کالا فإنک آتی و مطوف بھی. آپ نے کہا انشاءاللہ ہم ضرور آئیں گے آنے والے دنوں میں اور خانہ کعبہ کا طواف کریں گے. ہم نے کہا تو کریں گے لیکن کوئی ضروری نہیں کسی ساتھ کریں. ہم نے کوشش کی تھی لیکن حالات نہیں بنے، اللہ کی مرضی، لیکن آنے والے دنوں میں کریں گے. کالا فاتح ابو بکر ابا بکر فقل یا ابا بکر. حضرت عمر کہتے ہیں وہاں جب ہمیں اطمینان نہیں ہوا، یعنی ان کا مقصد یہ تھا کہ دبنا ہمیں نہیں چاہیے کچھ بھی ہو جائے. تو کہتا ہوں اطمینان کو جواب نہیں ملا تو میں ابو بکر کے پاس آیا اور ان سے کہا علیہ ھذا نبی الحق. اے ابو بکر کیا حقیقت یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی ہے؟ قالا بلا. حضرت بکر نے کہا کیوں نہیں؟ بالکل ہے. قلت السنا علی الحق وعدونا علی الباطل. حضرت بکر کہتے پھر میں نے کہا کیا یہ درست نہیں ہے کہ ہم حق پر ہیں اور ہمارا دشمن باطل پر ہے؟ قالا بلا. وہ کہتے کیوں نہیں ایسا ہی ہے. قلت فلم نؤتی الدینیۃ فی دیننا اذن. تو عمر کہتے ہیں پھر ہم دین کے معاملے میں اتنا دب کر اتنا ذلیل اتنی رسوائی کیوں برداشت کریں گے صاحب؟ قال ایو رجل. ابو بکر کہتے ہیں وہ آدمی، یعنی عمر کو کہتے ہیں وہ آدمی انہ لرسول اللہ، یقین اللہ کے رسول ہیں، ولیس یا ربا، یہ اپنے رب کی نافرمانی نہیں کر سکتے. یعنی جو کچھ یہ کر رہے ہیں نا یہ اللہ کے اشارے پر کر رہے ہیں، نافرمانی نہیں کر رہے. وہ ناصر اور اللہ مددگار ہے، وہ ضرور کوئی راستہ نکالے گا. فاستمسک بغرزہ، پس تم اس کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. فواللہ انہ علی الحق، یقیناً اللہ کے نبی حق پر ہے. قلت الیس کان یحدثنا انا صنعتی. پھر عمر کہتے ہیں کیا آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ ان قریب ہم آئیں گے البیت نطوف بھی، خانہ کعبہ آئیں گے اور وہاں طواف کریں گے. یعنی وہ ساری باتیں جو انہوں نے نبی سے کہی تھی آ کر کے حضرت ابوبکر سے کہہ رہے ہیں. اور
وہی سارا جواب جو نبی نے دیا تھا نا ابو بکر بھی دے رہے ہیں. کالا بنا چنانچہ ابو بکر کہتے کیوں نہیں آپ نے کہا تھا فَأَخْبَرَكَ أَنَّكَ تَأْتِي الْعَامَ, لیکن آپ نے یہ تو نہیں کہا تھا نا کہ اس سال آئیں گے, یعنی وہی جواب قلت لا. تو عمر کہتے ہاں ایسا ہی ہے, اس سال کا وعدہ نہیں دی کل کیا تھا. کالا فَإِنَّكَ آتِيهُ مُطَوِّقٌ بِهِ, ابو بکر کہتے ہیں کہ ان کے انشاءاللہ آنے دنوں میں آئیں گے اور طواف کریں گے. قال زہری بیان کرتے ہیں قال عمر فعملت لذلك عملا, عمر کہتے ہیں بعد میں کہ میں نے جو جلد بازی مچائی اور اس طرح نبی سے جو برستا ہم نے بات کی تو گویا ہم نے اچھا نہیں کیا. تو کہہ رہے پھر ہم نے اس یعنی اپنی اس غلطی کے تلافی کے لیے اس مثل ہم نے بہت ساری نیکیاں کی, یعنی ان کو احساس ہوگا کہ ہم سے چوک ہوئی ہے. تو کہہ رہے ہم نے نفل کے طور پر بہت نیکیاں کی تاکہ اس نیکیوں سے اس چوک کی بھرپائی ہو جائے. تو ایک نصیحت ملتی ہے کہ ہم سے کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو ہم اس پہ سب نیکیاں کریں, صدقہ کریں, خیرات کریں, نوافل پڑھیں, تاکہ ان نیکیوں سے کیا اس کی بھرپائی ہو جائے. یہ بڑا اچھا طریقہ ہے جو عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بعد میں ہم نے کیا تھا. حدیث لمبی ہے, باقی بات السلام کے درس میں. اللہ رب العالمین سے دعا کہ العالمین تمہیں کہیں اس کی زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما.